یہ کیا گیا ہے کہ جو چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، دودھ پیتا بچہ، چونکہ بچہ دودھ ڈالتا ہے، دودھ پینے کے بعد ہمارے یہاں دودھ ڈالنے ہی سے اس کو تعبیر کرتے ہیں اور اسی لفظ کا استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی بچہ جو دودھ پینے کے بعد دودھ نکالتا ہے تو کیا اس سے کپڑے پاک رہتے ہیں یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو اس میں ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بچہ جب دودھ پی لے اور حلق سے اسے نیچے اتار لے، اس کے بعد جو وہ دودھ نکالتا ہے تو اس کا حکم الٹی کا ہوتا ہے۔ اور الٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ ہو یا نہ بالغ ہو، یعنی چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، اگر اس نے منہ بھر کر الٹیاں کی ہیں تو پھر تو وہ ناپاک ہوتی ہیں۔ اگر کپڑے پر لگ جائیں اور 1 روپے کے پھیلاؤ سے زیادہ ہوں تو پھر کپڑا ناپاک ہے، یعنی اس کے ساتھ اگر نماز پڑھ لی تو نماز ادا نہیں ہوگی، اس کا دھونا ضروری ہے۔ البتہ اگر منہ بھر کر طے نہیں ہوئی ہے، تھوڑی ہوئی ہے، تو اس کا حکم ناپاکی کا نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر چھوٹا سا بچہ دودھ پیے اور دودھ پینے کے بعد وہ دودھ نکالے، تو اگر وہ منہ بھر کر ہے تو پھر تو اگر کپڑے پر اتنا لگا ہے کہ 1 روپے کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے تو ناپاک ہے کپڑا، اور اگر اتنا نہیں ہے، تھوڑا سا ہے، تو پھر کپڑا ناپاک نہیں ہوتا ہے، مگر اسے بھی دھو لینا چاہیے۔ البتہ اگر منہ سے ہی دودھ نکالے، یعنی بعض بچے دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے منہ سے دودھ نکالتے ہیں، وہ حلق سے نیچے اتارے بغیر، تو وہ جو دودھ نکالتے ہیں وہ دودھ ناپاک نہیں ہوتا ہے، وہ پاک ہی ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، چاہے بچہ ماں کا دودھ پیتا ہو یا ڈبے کا دودھ پیتا ہو، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ یعنی پینے کے بعد اگر وہ بچہ اس دودھ کو نکالتا ہے تو پھر اگر منہ بھر کر ہے، تو اگر کپڑے پر اتنا لگا کہ وہ 1 روپے کے پھیلاؤ سے زیادہ ہے تو پھر کپڑا ناپاک ہے، اس حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر کم ہے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہے، اگر پڑھ لی جائے نماز تو نماز ادا ہو جائے گی۔